السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا بارک وسلم اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق الله العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ میرے دوستو، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور آج اس مہینے کا یہ تیسرا جمعہ ہے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کے شان کو بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اولیاء کرام کے شان کیا ہیں، ان کے تعلق سے آج کے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں کہی جائیں ان تمام باتوں کے اوپر مجھے بھی اور تمام سامعین کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے دوستو، ولی کے معنی آتے ہیں دوست کے۔ ولی اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کا دوست۔ ولی بننے کے لیے قرآن کریم نے چند شرائط بیان فرمائے ہیں۔ سورہ فرقان کی آخری آیت کے اندر وہ تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ کیا کیا شرطیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں دوسری جگہوں پہ بھی اولیاء کرام کے صفات کو بیان فرمایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک صفت یہ بیان فرمایا گیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ولی ہوا کرتے ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوا کرتا ہے، متقی ہوتے ہیں، ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم لوگ پیچھے پڑ گئے کرامتوں کے، کہ اگر کوئی شخص کرامت دکھلاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بہت ہی بڑا ولی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات بیان فرمائے ہیں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ نمازوں کا پابند ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات میں بتلا دوں، ایک ہے کرامت، ایک ہے معجزہ۔ عادت کے خلاف اگر کوئی چیز کسی نبی سے صادر ہو جائے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے،
عام طور پہ ایک کام انسان نہیں کر سکتا، کسی بھی طریقہ سے وہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کام یعنی انسان کے عادت کے خلاف کسی نبی نے اس کو کر دیا، نبی سے وہ چیز صادر ہو گیا تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور اگر وہی کام کسی اللہ کے نیک بندے سے جو اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے ان سے اگر صادر ہو گیا تو پھر اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ معجزہ ہو یا پھر کرامت ہو، نہ معجزہ نبیوں کے اختیار میں ہے اور نہ اسی طریقہ پر کرامات ولیوں کے اختیار میں ہے، بلکہ یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ معجزہ نبیوں سے صادر ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سینکڑوں معجزہ صادر ہیں، لیکن ہر معجزہ کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہیں کہ ہم خود سے معجزہ کو صادر کرتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کفار و مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے شرط رکھی کہ آپ فلاں معجزہ آپ ہمیں دکھلا دیجئے تو ہم آپ کی بات کو مانیں گے اور ایمان قبول کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ہم وہ معجزہ دکھلائیں، لیکن آج خود دکھلا نہیں سکتے تھے، اللہ سے آپ نے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یاد رکھیے اگر آپ انہیں معجزہ پہ معجزہ بھی دکھلاتے رہو گے، پھر بھی یہ جو کچھ خاص لوگ کفار میں سے ہیں، مشرکین میں سے ہیں، وہ آپ کو تنگ کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کریں گے، وہ ایمان قبول ہی نہیں کریں گے۔ لیکن کفار یہ شرط لگائے چلا جا رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر تھوڑی سی یہ رہتی تھی کہ کاش یہ معجزہ اگر ہم دکھلا دیتے تو پھر یہ ایمان قبول کر لیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، مجھے معلوم ہے ان کا حال، وہ آپ کو ستانے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے، وہ ایمان نہیں لائے گا۔ اس کے باوجود اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ معجزہ دکھلانے سے یہ ایمان قبول کر لے گا، تو اگر آپ خود سے معجزہ دکھلا سکتے ہو تو پھر آپ دکھلا لو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جن سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ معجزہ کا اختیار انبیاء کرام کو بھی نہیں ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے۔ اسی طریقہ پر کرامات کا اختیار کسی بھی اولیاء اللہ کو ہرگز نہیں ہے۔ اولیاء اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کا کام لیتے ہیں، اور اس دین کے کام کو لوگوں کے ذہنوں میں اچھے طور پہ بیٹھانے کے لیے اور ان ولیوں سے محبت پیدا ہو جائے، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ان ولیوں سے کرامات کا ظہور فرما دیتے ہیں، تاکہ لوگ دیکھ کر کے وہ ان کی باتوں کو ماننے والا بن جائے، اور پھر بات مان کر کے وہ اور دین سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اور زیادہ قریب ہو جائے۔ اس واسطے کرامات کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، آج ہم مسلمانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کرامات کے پیچھے پڑ گئے، اور یاد رکھیے جو بھی کرامات ظاہر ہوگا وہ اللہ کا ولی ضرور ہوگا، لیکن ہر کرامات کا ظاہر کرنے والا اللہ کا ولی ہو جائے ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نمازوں سے دور، مساجد سے دور، جو دین سے واقف نہیں ہے، لیکن وہ عادت کے خلاف کوئی چیزیں ایسی دکھلا دیتے ہیں تو وہ کرامت نہیں ہے، بلکہ اسے جادو کہا جاتا ہے کہ وہ جادو ہے، ان کے ہاتھ کی صفائی ہے جو اس طریقہ پر لوگوں کو دکھلاتا ہے۔ تو ہاتھ کی صفائی اور جادو دکھلانے والے کو انسان اللہ کا ولی سمجھنے لگ جائے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اللہ کا ولی ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرطیں لگا دی ہیں۔ وہ ایمان والا ہونا ہے، پھر اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف بھی ہونا ہے۔ فرمایا گیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف بھی ہوتا ہے۔
ہر قدم اٹھانے سے پہلے وہ سوچے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اندر سنت طریقہ کیا ہے، ان کا فرمان کیا ہے۔ چنانچہ ایک اللہ والے کے پاس ان کے مریدوں نے تربوز لا کر کے دیا کہ آپ اسے کھائیں، تو تربوز تو اپنے ہاتھ میں لے لیا، لیکن مریدوں سے پوچھا جن کے اندر علماء کرام بھی تھے کہ آپ یہ مجھے بتلاؤ تربوز چاقو سے کاٹ کر کے کھانا سنت ہے یا پھر اسے قطر کر کے کھانا سنت ہے؟ تو علماء کرام نے کہا کہ مجھے ان کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہے۔ تو وہ صاحب بزرگ نے تربوز کھانے سے انکار کر دیا کہ میں تربوز نہیں کھاؤں گا، اگر ہم نے کاٹ کر کے کھایا اور سنت قطر کے کھانا ہو تو سنت کے خلاف ہوگا، اور اگر ہم نے قطر کے کھایا اور سنت کاٹ کے کھانا ہو تو پھر وہ سنت کے خلاف ہوگا۔ میں وہ کام ہرگز نہیں کروں گا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیم مجھے معلوم نہ ہو۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، اللہ کا ڈر و خوف ان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ میرے دوستو، ایک اللہ والے ہیں حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کاندھلا سے آپ کو دہلی جانا تھا۔ جب گھوڑوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر، بیل گاڑیوں کے اوپر سفر کیا کرتے تھے، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ چنانچہ ایک شخص کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت مولانا دہلی جا رہے ہیں تو آئے حضرت کی خدمت میں ملنے کے لیے اور کہا کہ حضرت دہلی میں فلاں شخص میرا دوست ہے، انہیں ایک خط دینا ہے، لیٹر دینا ہے، میں نے یہ لکھ کر کے رکھا ہوا ہے، آپ براہ مہربانی اسے لے لیجئے، وہ شخص آپ تک آئے گا، دہلی میں آ کر کے لے لے گا۔ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنے لگے کہ ابھی رکو، جو سواری کا مالک ہے اسے آ جانے دو، ان سے میں پہلے پوچھوں گا کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا لے کر کے جانا ہے، اجازت ہے جیب میں رکھنے کی؟ چونکہ میرا جو مال ہے، جو ہم نے کپڑا پہنا ہوا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم نے اسے بتلا دیا ہے، اب اس سے زیادہ وزن کا اگر کوئی چیز چل جائے کہ کاغذ کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اگر مجھے لے کر کے جانا ہے تو پہلے میں اس جانور کے مالک سے پوچھوں گا، اگر وہ اجازت دیتا ہے جب جا کر کے میں ساتھ میں لے کر کے جاؤں گا۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ سامان اتنا ہے، اس سے بڑھ کر کے اگر لینا ہے تو ہمیں پوچھنا ہے، اگر ہم نے نہ پوچھا، ان کی اجازت کے بغیر اگر ہم نے رکھ لیا، چاہے کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں حشر کے میدان میں ہم سے پوچھے کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا جتنا سامان کا اس سے بڑھ کر کے کیوں لے کر کے گئے، تو پھر ایسی صورت میں کیا جواب دوں گا؟ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی۔ آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ اگر ہم جہاز میں سفر کر رہے ہیں، وزن لکھ دیا گیا ہے کہ ایک آدمی اتنا وزن لے کر کے جائے گا، تو ہم نہ جانے کیا سے کیا بہانے بنا لیتے ہیں، اور پھر اس وعدہ جو کسٹمر، پیسنجر اور ان لوگوں کے درمیان جو ہوا ہے اس کو مکمل طور پہ ہم توڑ دیتے ہیں اور بڑھ کر کے وزن لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کی یہ علامت نہیں ہے، جو وعدہ ہوا، جو بات ہوئی، اس سے بڑھ کر کے کچھ لینا ہے تو پھر سے ہمیں بات کرنی ہے، اجازت لینی ہے، اجازت مل جائے تو پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ یہی مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جب دہلی سے واپس آ رہے ہیں، بیل گاڑی کے اوپر آپ کو سوار ہونا ہے، آپ سوار ہو گئے، بیل گاڑی کا چلانے والا جو تھا ان سے جب گفتگو ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ گاڑی ان کی نہیں ہے بلکہ کسی زانیہ عورت کی گاڑی ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ بھائی ذرا گاڑی روکو، طہارت کو جانا ہے۔ چنانچہ طہارت کرے، پھر اس کے بعد کہے کہ بھائی چلو حضرت بیٹھیے اس پہ، نہیں چلو ذرا سا پاؤں کھولنا ہے، بیٹھ کر کے تھک گیا۔ رب ذوالجلال کی قسم، حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ 10 کوس کا سفر مکمل طور پہ بیل گاڑی کے ساتھ ساتھ پیدل کر لیے۔
بیل گاڑی کا چلانے والا یہ کہنے لگا کہ مولانا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اس بیل گاڑی کے اوپر اب نہیں بیٹھو گے، کیونکہ جب سے آپ کو یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ گاڑی کی مالکہ ایک زانیہ عورت ہے۔ کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے۔ تو چلانے والا یہ بولا کہ حضرت آپ مجھے واپس کر دیتے۔ کہا کہ واپس اس لیے نہیں کیا کہ وعدہ کے خلاف ہو جائے گا، اور بیٹھا اس لیے نہیں کہ یہ زانیہ کی گاڑی ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ والے کہ قدم اٹھانے سے پہلے ہی سوچنا ہے کہ انجام کیا ہوگا۔ ہر وقت حلال اور حرام کی فکر رہتی ہے کہ ہمارے پیٹ کے اندر لقمہ جائے تو وہ بھی حلال کا ہو، ہم کوئی کام کریں تو وہ بھی مکمل طور پہ حلال ہو، حرام کی آمیزش ذرہ برابر بھی اس کے اندر نہ ہو۔ اس واسطے قرآن کریم کے اندر ولیوں کی صفات میں سے ایک یہ صفت بیان فرمایا گیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمہ وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنے مرید کو ایک آنا دیا پیسہ اور کہا کہ بازار سے دال لے کر کے آؤ۔ تو جب نوکر گیا دال لانے کے لیے تو دکان والوں کے اندر شرط لگ گئی۔ کسی نے کہا ایک آنے کے 1 چمچے، کسی نے کہا ایک آنے کے 2 چمچے، کسی نے کہا 3 چمچے، الغرض 5 چمچوں تک بات پہنچ گئی۔ کٹوڑا بھر گیا۔ خادم جب کٹوڑا بھر کر کے دال لے کر کے آیا تو حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، ایک آنے کی پہلے 1 چمچی تھوڑی سی دال ملتی تھی، آج کٹوڑا بھر کر کے لائے ہو۔ تو خادم یہ کہنے لگا کہ حضرت دکان والوں کے اندر شرطیں لگیں اور یہ واقعہ پیش آیا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دال میرے کھانے کی نہیں، جاؤ دکان والوں کے پاس جا کر کے واپس کر کے آؤ۔ جب نوکر وہ دال لے کر کے پہنچا کہ بھائی ہمارے حضرت نے دال کھانے سے منع کر دیا ہے، تم یہ واپس لے لو، تو دوسرا دکان والا کہنے لگا کہ دیکھو بھائی اگر تم نے واپس لی تو شرط ہار جاؤ گے۔ واپس نہیں لیا، دال واپس لے کر کے آ گئے حضرت کے سامنے۔ تو اب تو چاہیے تھا نا کہ بھائی ہم نے کوشش کر لی، اپنی طرف سے جتنا ہوا اب تو چلو ہم کھا لیتے ہیں، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دال میرے کھانے کی نہیں ہے، میں اسے کھا نہیں سکتا۔ آپ نے خادم سے کہا کہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر کے اعلان کرو کہ 1 پیسہ امام احمد بن حنبل کا لگا ہے، اور دکان والوں نے شرطیں لگا لی اور دال زیادہ مقدار میں آ گئی ہے، اگر کوئی اس کا لینے والا ہے تو لے۔ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ 1 دن 1 رات وہ خادم اعلان کرتا رہا، وہ دال کا لینے والا پورے بغداد شہر کے اندر کوئی بھی نہیں ملا۔ ایسے اللہ والے اس زمانے میں رہا کرتے تھے، اسی لیے تو دنیا میں مسلمانوں کی اور ہماری حکومت تھی۔ آج وہ ایمان ہمارے اندر ذرہ برابر نہیں ہے، وہ اللہ کا ڈر اور خوف ہم سبوں کے دلوں سے مکمل طور پہ نکل چکا ہے۔ حلال و حرام کیا ہے ذرہ برابر مسلمانوں میں تمیز اس کی نہیں ہے، اس لیے تو دشمن ہمارے اوپر جو ہے حملہ ہمہ وقت کرنے والا ہوتا ہے، اور ہر 4 جانب سے مصیبتوں کے اندر مسلمان پس رہا ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام ابو حنیفہ جن کے مسلک کے اوپر ہم اور آپ عمل کرتے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، گرمی کی سختی ہے، آپ سفر کر رہے ہیں، دوپہر کے وقت میں آپ کہیں پہ رکے، ایک بڑی بلڈنگ تھی، ان کے چھاؤں کے اندر جانور چھاؤں میں پڑا ہوا ہے، دوسرے اجنبی لوگ چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ ہیں کہ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، دوپہر میں رکے ہیں آرام کرنے کے لیے، لیکن گھر کے چھاؤں میں نہیں بلکہ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک پہچان والا آدمی ادھر میں آیا تو آنے کے بعد کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہو گئی، آپ دوپہر کا وقت ہے، آرام کرنے کے لیے جب رکے ہیں تو اس گھر کے چھاؤں میں آ کر کے رکیے۔ رب کائنات کی قسم اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا، ہم سبوں کو دل کے کانوں سے ان کی باتوں کو سننا چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جن کے گھر کا یہ چھاؤں ہے وہ گھر والے نے میرے سے پیسہ قرض لیا ہے،
میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ان کے چھاؤں، گھر کے چھاؤں سے فائدہ اٹھایا کہیں یہ سود نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، کہیں یہ سود نہ ہو جائے۔ آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ اگر کسی نے ہم سے قرض لے رکھا ہے تو اس قرض جب تک واپس نہ کر دے اس وقت تک تو نہ جانے کتنے ہی کام فری میں کرا لیتے ہیں، ہے نہیں؟ کتنے ہی کام فری میں کرا لیتے ہیں، اور قرض واپس کر دینے کے بعد بھی بار بار احساس دلاتے رہتے ہیں کہ بھائی دیکھو اکڑ کے میرے سامنے مت چلو، فلاں وقت میں بھی پریشانی میں مبتلا ہوئے تھے، کوئی تیری مدد نہ کیا تھا، میں مدد کرنے کے لیے آگے آیا تھا۔ اس طریقہ پر احسان جتلایا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے کسی کے اوپر احسان کیا ہے تو پھر ایسی صورت میں تم ان کو بار بار یہ کہہ کر کے احسان مت دلایا کرو، احساس مت دلایا کرو کہ ہم نے تمہاری مدد کی تھی۔ گھر والوں کو قرض دیا ہوا ہے، ان کے دیوار کے چھاؤں سے آپ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں کہ کہیں یہ سود کے اندر نہ شمار کر لیا جائے۔ یہ تھا تقویٰ۔ ایک آدمی کی بکری گم ہو گئی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت میری بکری گم ہو گئی، آپ ذرا دعا کر دو۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے میں دعا کر دوں گا، انشاءاللہ بکری مل جائے گی۔ کہا کہ بھائی تمہاری بکری کیسی تھی؟ تو موٹی تازی تھی، فروا تھا، اچھا گوشت والا تھا۔ تو ماہرین کو آپ نے بلا کر کے پوچھا، جانوروں کے ماہرین کو، کہ بھائی ایک بکری دنیا میں کتنے سال تک زندہ رہتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی 7 سال زیادہ سے زیادہ۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 7 سال تک بکری کا گوشت کھانا مکمل طور پہ بند کر دیا کہ وہ چوری کی ہوئی بکری کہیں آج کٹ گئی ہو، آج کٹ گئی ہو، آج کٹ گئی ہو۔ یہ تھا تقویٰ۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ کے اوپر یہ ہمارے بزرگان دین عمل کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی نہیں بن گئے یہ لوگ اللہ کے ولی اور اپنے وقت کے امام۔ تو میرے دوستو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ یوں ہی اتنے بڑے اللہ کے ولی نہیں بن گئے، بلکہ آپ نے اس کے اندر محنتیں کی ہیں، طرح طرح سے آپ کی آزمائشیں ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک بیابان کے اندر رات کی تاریکی ہے، وہاں پہ آپ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہیں، کئی دن ہو گیا آپ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، آپ عبادتوں میں جب مصروف ہیں تو ایسی صورت میں اسی درمیان میں ایک روشنی آئی، اس روشنی کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، اے عبد القادر میں تمہاری عبادت سے خوش ہو چکا ہوں۔ وہ کہتا ہے عبد القادر میں اللہ بول رہا ہوں، نعوذ باللہ، میں تمہاری عبادت سے خوش ہوں، اب تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آواز آئی تو میں تو چونکا، حیران و پریشان ہوا۔ اس آواز کے سننے کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو غور و فکر سے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہیں، آپ کو ہوش نہیں آتا، جب بھی آپ ہوش میں آتے ہیں پوچھتے ہیں کہو میرے ساتھیوں بتلاؤ کیا نماز کا وقت آ گیا؟ جب معلوم یہ ہوا کہ ہاں نماز کا وقت آ گیا ہے تو چلو مجھے مسجد میں لے کر کے چلو۔ صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود سے چل نہیں سکتے تھے، تو صحابی کے کاندھے پہ آپ نے اپنے ہاتھ کو رکھا اور اس طریقہ پر چل رہے ہیں کہ کمزوری کی وجہ سے اپنے پاؤں کو اٹھا کر کے بھی نہیں رکھ سکتے، بلکہ زمین سے پاؤں کو گھسیٹ کر کے مسجد نبوی میں پہنچے اور نماز ادا کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز معاف کسی کی ہوتی تو اس حال میں اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کو معاف قرار دیتے، لیکن پھر بھی آپ کے ذمے سے نماز کو اللہ نے معاف قرار نہ دیا۔ جس نبی کے لیے اللہ نے دنیا کو قائم کیا، جس نبی کے ملاقات کے لیے اللہ نے انہیں معراج پہ بلایا، اس نبی کے اوپر سے جب نماز معاف نہیں ہوئی تو اے عبد القادر تو ان کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہ ہو، تو پھر تمہاری نماز اور عبادت کس طریقہ پر اللہ معاف کر دے گا؟ پھر آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان اصلی صورت میں آ گیا،
اور کہا کہ شیخ یہ بات بول کر کے میں نے بہتوں کو اللہ کے ولیوں کو راہ راست سے ہٹایا ہے، لیکن آپ کو آپ کے علم نے ہمارے چکر میں پھنسنے سے بچا لیا۔ تو پھر آپ نے لا حول پڑھا، کہا کہ نہیں میں میرے علم کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا ہوں۔ تو میرے دوستو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی اتنے بڑے اللہ کے بندے نہیں بن گئے، ولی نہیں بن گئے، بلکہ ان کے لیے محنتیں کی ہیں، رات و دن عبادتوں کے اندر گزارا ہے۔ ہمہ وقت اللہ کا ڈر و خوف آپ کے دل کے اندر ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ جب آپ بھوک اور پیاس سے جب مکمل طور پہ پریشان تھے کہ کچھ مل جائے کھانے کو، کچھ مل جائے کھانے کو، پہاڑوں کے اندر چلے گئے۔ وہاں پہ گئے تو دیکھا کہ پہلے سے تقریباً کئی کہ اللہ کے ولی کھانا وہاں پہ تلاش کر رہے ہیں۔ آپ اس ڈر سے وہاں سے واپس آ گئے کہ میرے جانے کی وجہ سے کہیں ان اللہ والوں کو تکلیف نہ ہو، فوراً وہاں سے آپ واپس آ گئے۔ اس طریقہ پر انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ میرے دوستو، اللہ والے بڑی محنت کیا کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اللہ والے کا واقعہ سنا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شیخ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو 4 شرطیں لکھ دی کہ میری نماز جنازہ وہی آدمی پڑھائے جس کے اندر یہ 4 شرطیں موجود ہوں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ جب سے اس نے عقل و ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر کے میرے مرنے تک کبھی ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ دوسری شرط لکھ دی کہ ان کی اثر کی سنت کبھی فوت نہ ہوئی ہو۔ تیسری شرط یہ لکھی کہ میری نماز جنازہ وہی آدمی پڑھائے جنہوں نے کبھی بھی گھر میں ہو یا دکان میں ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، تہجد کی نماز اس کی کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ اور چوتھی شرط جو ان تینوں شرطوں سے بھی کئی گنا بڑھ کر کے ہے، کہا کہ ماں، بہن، بہو، بیوی اور بیٹی، ان عورتوں کے علاوہ کسی غیر محرم عورت کے اوپر ان کی نظر نہ پڑی ہو۔ یہ 4 شرطیں لکھ دی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ شرطیں لکھنے کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد دہلی کی جامع مسجد کے سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے۔ دور دور علماء کرام، دور دور سے علماء کرام آئے ہوئے ہیں۔ سہارنپور، پانی پت، دیوبند، لکھنؤ اور بڑے بڑے شہروں سے علماء کرام آئے ہوئے ہیں اور عوام بھی آئی ہوئی ہے۔ شرطیں بار بار پڑھ کر کے سنایا جا رہا ہے، لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں کہ وہ نماز جنازہ آگے بڑھ کر کے پڑھا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والوں اور ڈرنے والوں کا زمانہ تھا کہ اگر ہم جنازہ پڑھاتے ہیں اللہ پوچھے گا ہم سے کہ تمہارے اندر یہ شرطیں موجود نہیں تھی، پھر کیوں پڑھائے۔ اگر آج کا زمانہ ہوتا تو چھلانگے مار کر کے مصلی پہ وہی آدمی جاتا جنہوں نے اپنی زندگی میں جمعہ کی نماز بھی اخلاص کے ساتھ نہ پڑھا ہو۔ آتے ہیں آخر میں خطبہ شروع ہونے کے بعد، آ کر کے ٹھہرتے ہیں، سلام پھیرتے ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا مسلمانی ہوئی؟ ہفتہ میں ایک دن تو اللہ نے عید کا دن جمعہ کو رکھا ہے، تمام لوگوں سے ملنے ملانے کا یہ دن ہے جمعہ، اس کے اندر ہم آنا، پہلے آ کر کے بیان سننا، سننے کے بعد سنت بھی پڑھنا، ایک دوسرے سے ملنا، ملاقات کرنا، پھر اس کے بعد جانا۔ لیکن نہیں، آئیں گے سب سے آخر میں، جائیں گے سب سے پہلے۔ بہرکیف جب یہ شرطیں لکھ دی گئی، صبح سے شام ہو گئی، شرطیں بار بار پڑھ کر کے سنائی جا رہی ہے، لیکن کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ جب رات کا کئی حصہ گزر گئے تو پہلے سب سے ایک پھٹے پرانے کپڑے میں ملبوس آدمی نکلا، جنازے کے پاس گیا، منہ سے کپڑا ہٹایا اور ہٹانے کے بعد یہ کہا کہ او خواجہ میں سمجھ گیا ہوں یہ شرط کن کے لیے لگا کر کے گئے ہو، کیا فائدہ ملا میرے راز کو فاش کرنے سے؟ اگر میں آج تمہارا جنازہ نہیں پڑھاتا ہوں تو ایسی صورت میں کوئی تمہارا جنازہ پڑھانے والا موجود نہیں ہے، اور اگر میں جنازہ پڑھاتا ہوں تو ایسی صورت میں یہ راز فاش ہو جائے گا۔ میں اسی راز کے ساتھ اپنے رب کے حضور جانا چاہتا تھا، رو رو کر کے برا حال ہو گیا اس لیے کہ آج راز لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ اگر آج اللہ نے ہم لوگوں کو ایک دن تہجد پڑھنے کا اگر موقع دے دیا تو مسجد سے یوں موج پہ ہاتھ پھیر کے نکلتے، ہٹ میں تہجد پڑھ کے آ رہا ہوں،
2 رکعت اگر زیادہ پڑھ کر کے مسجد سے نکلے تو لگتا ہے سب سے بڑا اللہ کا ولی یہی ہے. یہ حالت ہے ہماری. لیکن یہ اللہ والے کوئی عام آدمی نہیں تھا. یہ اللہ والے رو رو کر کے برا حال اس لیے ہے کہ راز فاش ہونے والا ہے. کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ بھائی صفیں درست کرو. یقین جانو یہ 4 شرطیں میرے اندر موجود ہیں. خواجہ کا جنازہ میں پڑھاؤں گا. میرے دوستو, جس نے خواجہ کا جنازہ پڑھایا وہ کوئی عام آدمی, کوئی غریب و فقیر اور عام آدمی نہیں تھا, بلکہ اس وقت کے ہندوستان کا بادشاہ تھا جن کا نام شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ تھا. بادشاہ وقت ہیں, پوری ہندوستان کے اوپر حکومت وہ شخص کر رہا ہے, لیکن کبھی عصر کی سنت کو فوت نہ ہونے دیا, تکبیر اولیٰ کو فوت نہ ہونے دیا, اور تہجد کی نماز کو قضا نہ ہونے دیا, اور غیر محرموں کے اوپر اسے نظر نہیں رکھی. جب اس پابندی کے ساتھ جب وہ زندگی گزارتے تھے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ملک کا بادشاہ بناتا تھا. آج ہم مسلمان اپنے گربان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا وہ تقویٰ ہے, کیا اس طریقہ پر اللہ کی مرضی کے مطابق ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. زندگی نہیں گزار رہے ہیں, اس لیے بار بار ہمیں جلوس نکالنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. یہ لوگ جلوس نہیں نکالتے تھے, یہ لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کرتے تھے اور سارے لوگ آ کر کے جھک کر کے سلامی دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے دلوں میں ان اللہ والوں کی محبت پیدا فرمائے, اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.